دنیا اس بات کو لے کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ ہندو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسلام کی طرف مائل کیوں ہو جاتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور اپنے اسلام کا اعلان کھلا کرتے ہیں۔ جیسے ابھی آیوش ملک محمد علی بنے، اگرچہ انہیں دوبارہ انہوں نے کنورٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بچے آج بھی اسلام پر قائم اور دائم ہے، یقین ہے میرا۔ اس طرح کے نوجوان کیوں مسلمان ہو جاتے ہیں اور اس کو لے کر وہ خود سے کوئی سوال جواب وجوہات بتاتے ہیں جو ساری ناقص اور کچی ہوتی ہیں۔ آج کا ویلاگ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کو بہت غور سے سنیے گا۔ میں وہ ساری وجہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ لوگ اسلام کی طرف کیوں آتے ہیں، لوگ مسلمان کیوں ہوتے ہیں، خصوصاً ہندو نوجوان کیوں مسلمان ہوتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں۔ اس سے پہلے میں جو پوری تحقیق آپ کے سامنے ذکر کروں، اس سے پہلے ایک مختصر سا چھوٹا سا واقعہ جو ابھی میڈیا کی زینت بنا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج سے کچھ مہینے قبل آپ نے دیکھا کہ گودی میڈیا نے بھی اس واقعے پر مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کیا کہ بریلی شہر میں جیل کے اندر 15 ہندو نوجوان ایسے تھے جن کی سزا کی مدت پوری ہو چکی تھی اور جرمانے کے پیسے جمع نہ کرنے کی وجہ سے وہ ابھی تک قید میں تھے۔ اور نہ جمع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ غریب تھے اور دور دراز کے علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے جرائم کے اندر گرفتار ہو گئے تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس علاقے کے جو ہندو بااثر لوگ ہیں وہ ان کا جرمانہ جمع کر دیں، لیکن کسی نے کوئی جمع کرنے کی کوشش نہ کی۔ مسلمانوں کو اس کا خیال آیا تو بریلی کے مسلمانوں نے ایک کمیٹی بنائی اور تمام مسلمانوں سے چندہ جمع کیا۔ چندہ 50,000 روپے جمع کر کے ان 15 ہندوؤں کی جگہ وہ جمع کیا گیا عدالت میں۔ اس کے بعد انہیں رہائی ملی۔ جب انہیں رہائی ملی تو وہ منظر اور ہی زیادہ یعنی کہ رلا دینے والا تھا کہ جب یہ 15 ہندو باہر نکلے جیل کے دروازے سے باہر تو کوئی ان کا اپنا ان کے استقبال کے لیے نہیں تھا، اس علاقے کا کوئی ہندو رہنما نہیں تھا۔ وہاں سامنے انہوں نے دیکھا منظر تو حیران رہ گئے، سارے مسلمان تھے۔ کوئی ہار لے کے کھڑا تھا، کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے کے کھڑا تھا، کوئی کپڑے لے کے کھڑا تھا، کوئی کیا سے کیا سامان لے کے کھڑا تھا۔ لفافوں میں پیسے بھر بھر کے رکھے ہوئے تھے اور وہ ان کے جیبوں میں ڈالے جا رہے تھے کہ یہ تمہارا گھر تک جانے کا کرایہ ہے، تمہارے بچوں کے کھانے کے لیے کوئی چیزیں وغیرہ تم وہ بھی ان سے لے لینا۔ ان سارے منظر کو دیکھ کر وہ سب ہندوؤں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان میں 3-4 کے نام جو سامنے آئے جنہوں نے میڈیا پر بات کی، نانند کشور تھے، اجے کمار تھے، کشن ساگر تھے اور تلک تھے۔ انہوں نے جب میڈیا پر بات کی اور بات کر کے کہا کہ ہمارے اپنوں نے ہمارا خیال نہیں رکھا، جو خیال ان میں نانند کشور تھے، اجے کشن تھے، اسی طرح تلک تھے اور بہت سارے تھے جنہوں نے میڈیا پر آ کر بات کی۔ وہ جب میڈیا سے بات کر رہے تھے ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے اور رو رہے تھے، اور وہ بہت بہت شکریہ ادا کر رہے تھے مسلمانوں کا اور کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے اپنوں نے نہیں کیا وہ مسلمانوں نے کیا۔ اور جب مسلمانوں سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو مسلمانوں کے جو سربراہ تھے یاسین قریشی صاحب، انہوں نے کہا نہیں جناب، ہمارا شکریہ ادا نہ کریں، اس اللہ کا شکر ادا کریں جنہوں نے ہمیں آپ کی رہائی کا ذریعہ اور سبب بنایا، اور اس اللہ سے اپنی ہدایت کی دعا بھی مانگے۔ یہ بات ان کے دل دماغ پر لگی۔ وہ ایمان کا پورا ایک سبق، پورا چیپٹر، ایمان کا، اسلام کا پورا خلاصہ لے کر اپنے ساتھ اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ یہ وجہ بنتی ہے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کی، یہ وجہ بنتی ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلام ان کی وجہ سے دنیا میں پھیلا کہ ایک اکیلے حضور علیہ السلام وہ ہجرت کر کے، جب وہ مکہ میں اکیلے تھے، پھر مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو کچھ 100 لوگ تھے۔ پھر وہ پوری دنیا میں 7 بر اعظم میں جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی رو مت، ایک دن تیرے باپ کا یہ لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا، وہ پہنچ کر رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی وہ اخلاق تھے، وہ اطوار تھی، وہ عادات تھی نبی کریم علیہ السلام کی۔ مسلمان جب بھی ان عادات کو اپناتا ہے، غیر مسلم ان کی طرف کھنچے ہوئے چلے آتے ہیں اور اس کے اندر وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ اور خصوصاً ہندو دھرم کے لوگ کہ جہاں ذات پات کا کنسپٹ موجود ہے، چھوت چھات کا ایک کلچر وہاں موجود ہے، جہاں بڑی ذات چھوٹی ذات کو لے کر بہت زیادہ مدعے ہوتے ہیں، کسی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا نہیں کھلایا جاتا، اور بہت ساری اس قسم کی باتیں جو انسانیت کے درجے سے باہر کی ہیں۔ اور اسلام ٹھیک انسانیت والا مذہب ہے جو انسانیت کا درس دیتا ہے، لوگوں کو پیار محبت یکجہتی اتفاق سکھاتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو زیادہ نیک اور پرہیزگار ہو۔ یعنی یہ جو نسب ہے، حسب ہے، قومیں ہیں، یہ تو صرف پہچان کے لیے ہی۔ ساری باتیں جب کوئی آ کر پڑھتا سیکھتا ہے
تو اس کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ آپ کے جو نوجوان، ہندوستان کے مسلمانوں کے جو نوجوان ہندو دوست وغیرہ ہیں جو ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، مرد لڑکے یا لڑکیاں، انہیں آپ اسلام کا یہ والا منظر دکھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجت الوداع والا خطبہ انہیں بتائیں، اور پوری ترتیب سے ان کے سامنے ساری اسلام کا آپ لٹریچر رکھیں۔ اور میں نے جیسے گزشتہ اپنی ولاگ میں یہ بات بتائی تھی کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی جو کتاب ہے غالباً ستیہ دھرم کے نام سے، یہ کتاب ہر ہندو مذہب، ہر ہندو نوجوان کو آپ پڑھائیں، تو انشاءاللہ یہ اسلام کی طرف آئیں گے۔ اسلام ہی امن کی جگہ ہے، اسلام ہی سکون کی جگہ ہے، اور اسلام ہی حفاظت کی جگہ ہے۔ یہ ایک دن آئے گا سب کے سب مسلمان ہوں گے، لیکن اگر میرا آپ کا حصہ لگ جاتا ہے، میں اور آپ کسی درجے میں کسی کے مسلمان ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا تھا کہ اے علی، اگر تیری وجہ سے کوئی ایک آدمی ہدایت پر آ جائے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی دنیا کی بڑی سی بڑی نعمتوں سے یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو کوشش کریں، محنت کریں، اپنے آپ کو بھی اتنا مکمل کریں کہ لوگ دیکھ کر اسلام کی طرف آئیں، ہمیں دیکھ کر کوئی اسلام سے متنفر نہ ہو، ہم اپنے نبی کی رسوائی کا ذریعہ نہ بنیں، ہم اپنے مذہب کی رسوائی کا ذریعہ نہ بنیں، اور اس کی عزت افزائی کا ذریعہ بنیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔